تم نے میرے لیے اتنی تگودو کیوں کی؟ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ افسردہ لہجے میں بولی، کیا تم نہیں جانتے؟ ویسے سچ کہوں تو میں تم پر اعتبار کر کے بہت پچھتا رہا تھا۔ جانتی ہوں، تم نے کبھی مجھے اعتبار کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ میری جگہ پر تم خود کو رکھ کر سوچو۔ میں کئی بار صفائی دے چکی ہوں کہ میرا تمہاری جانب مائل ہونا کسی مقصد کے مرہون منت نہیں تھا، بلکہ تمہاری نشانے بازی کی صلاحیت سامنے آنے کے بعد بھی کسی کے دماغ میں یہ منصوبہ نہیں آیا تھا۔ البتہ جس وقت برین ویلز کا یہ صحافیوں کے ساتھ سوال و جواب کا پروگرام کرنل جولی روز ویلٹ کے علم میں آیا، اس وقت کسی ایسے سنائپر کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے کرنل سکاٹ تک یہ بات پہنچائی۔ کرنل سکاٹ چونکہ مجھے بطور ایک اچھے سنائپر کے پہچانتا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے مشورہ لیا، مگر میں نے 1500 میٹر سے زیادہ فاصلے پر نشانہ لگانے سے معذوری ظاہر کی۔ تب اس نے میجر جیمز میتھیونی سے بات کی اور میجر جیمز میتھیونی کے واسطے سے تمہارا نام اس کے کانوں تک پہنچا۔ کرنل سکاٹ نے تمہیں راضی کرنے کی ذمہ داری فوراً مجھے سونپ دی اور میری پسندیدگی فرض کی لپیٹ میں آ گئی۔ میں تمہیں اصل بات بتانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسی طرح میرے سینئرز بھی ابھی تک میرے ان جذبات سے واقف نہیں ہیں جو میرے دل میں تمہارے لیے پنہاں ہیں۔ البتہ میری آج کی کارروائی کے بعد انہیں اصل بات کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شاید تھوڑی بہت باز پرس بھی ہو، مگر مشن خوش اسلوبی سے پورا ہونے کی خوشی میں بات زبانی کلامی سرزنش سے آگے نہیں بڑھے گی۔ 1500 میٹر سے برین ویلز کو نشانہ بنانے میں کیا قباحت تھی؟ 1500 میٹر کے دائرے میں آنے والی عمارتوں پر اگر سرکاری اہلکار تعینات نہ کیے جاتے تو سیکیورٹی آفیسر شک کی زد میں آ جاتا۔ اب یہ ہوٹل تو قریباً 2 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں سرکاری عملہ تعینات نہ کرنے کا مضبوط جواز تو موجود ہے نا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے چائے بھی وہیں منگوا کر پینے لگے۔ اس دوران جینیفر نے ٹی وی آن کر دیا۔ برین ویلز کے قتل کی خبر اب تک بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی تھی اور اس کے قتل کے پیچھے اصل محرک ڈھونڈنے کے لیے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ مستقبل قریب میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو بھی اس قتل کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ تحقیقات کرنے والوں کی رسائی اس وقت تک ہیوی سنائپر تک نہیں ہو پائی تھی، البتہ ہمارے فائر کرنے کی جگہ تلاشنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ برین ویلز کے آدھے اڑے ہوئے چہرے کی تصویر بھی سکرین کے ایک کونے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ چونکہ دستخط کرتے وقت کئی کیمروں کی زد میں تھا، اس لیے اسے گولی لگنے کی فلم بہت صاف بنی تھی۔ اس کا کرنل جولی روز ویلٹ کی طرف فائل کا بڑھانا اور پھر مسکراتے ہوئے کچھ کہنا، اور اسی لمحے اس کے چہرے کے ٹکڑوں کا ہوا میں اڑنا اور اس کا اچھل کر پیچھے گر کر تڑپنے لگ جانا، یہ 2-3 سیکنڈز کے اندر برپا ہوا تھا۔ ویسے کیا تمہیں بھی اصل وجہ معلوم نہیں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ برین ویلز کا واضح جھکاؤ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف تھا اور شاید اس کی زندگی مسٹر جارج ڈبلیو بش کے دوبارہ صدر بننے میں رکاوٹ بنتی۔ اس نے گول مول انداز میں اصل بات اگل دی۔ 20 جنوری 2005 کو جارج ڈبلیو بش کی مدت صدارت پوری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے مزید کریدنے سے احتراز برتا کہ اس طرح کی زیادہ معلومات کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ چائے کا کپ خالی کر کے اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، اگر چاہو تو ہم رات یہیں گزار سکتے ہیں۔ میں نے روکھے لہجے میں جواب دیا، شکریہ جی۔ ویسے باقی سنائپرز بھی آج کیمپ میں تو نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کل ہمارے کیمپ سے نکلتے باقی تمام کو بھی 1-2 دن باہر گزارنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس ضمن میں تمام کو $1,000 بطور جیب خرچ کے بھی دیا جانا تھا تاکہ وہ نیو یارک یا کسی دوسرے قریبی شہر کی سیر کر سکیں۔ اور یہ مہربانی کس لیے؟ تاکہ کرنل سکاٹ کے پاس تمہارے کیمپ سے باہر جانے کا مضبوط جواز موجود ہو۔ تمہارے پکڑے جانے کی صورت میں وہ کہہ سکتا تھا کہ کیمپ سے صرف تم نہیں، تمام سنائپرز باہر ہیں۔ ویسے بہت مکار قوم ہے تمہاری، بہت دور تک سوچتے ہو، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، اب تمہیں اصل بات بتا دی تو تم طنز کرنے لگے، اور پلیز کرنل سکاٹ یا میڈم جولی کے سامنے ایسا کچھ نہ کہہ دینا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی حقیقت تم پر ظاہر ہو۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ اب تو ایسی کوئی بات نہیں کہ تمہیں مجھ سے بھاگنے کی ضرورت پڑے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، پہلے ایسی کون سی بات تھی؟ نہیں، میرا مطلب ہے اب تو تم آزاد ہونا، تم نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کیپٹن جینیفر، میں جانتا ہوں کہ تم نے پہل جو مجھے اس قسم کی آفر کی تھی، اس کے پس پردہ مجھے بلیک میل کرنے کا ارادہ کار فرما تھا، اور اسی وجہ سے تم مجھے اس فارم ہاؤس پر لے گئی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم صحیح کہہ رہے ہو اور ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی ہونٹوں پر تبسم سجائے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔
سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ واپسی کے سفر میں جینیفر بہت خوش تھی۔ اسے اس کارنامے پر ترقی ملنے کی بھی امید تھی۔ ویسے شادی وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں سوچا؟ میں نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ فی الحال تو بالکل نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ ابھی تو زندگی انجوائے کرنے کے دن ہیں، ابھی سے یہ بیڑیاں پہن لوں؟ تمہارے لیے زندگی انجوائے کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے؟ حالانکہ شادی بھی اسی انجوائمنٹ کا نام ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس صورت میں صرف ایک مرد میسر ہوتا ہے اور وہ شغل باعث گناہ بھی نہیں ہوتا۔ زی، کیا میں تمہیں اتنی گھٹیا اور بے راہ رو لگتی ہوں؟ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ تمہیں آفر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سہل الحصول ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو سنائپر کورس پر آنے والے کم از کم خوبصورت مردوں کے ساتھ میں تعلق رکھ چکی ہوتی، مگر میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی ایک ایسا مرد لے آؤ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے جینیفر کو حاصل کر لیا ہے۔ پھر انجوائمنٹ اور شادی نہ کرنے سے کیا مراد؟ شادی کے بعد عورت واقعی بندھ جاتی ہے، آزادی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ایسا صرف ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ زی، ایک سچ بول دوں؟ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سچ ہی تو سننا چاہتا ہوں۔ میں شروع دن سے جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھو گے، اس لیے جتنی بار بھی میں نے تمہیں دعوت دی ہے وہ صرف ڈرامے اور دکھاوے کے طور پر تھی۔ اور اس دن جو فارم ہاؤس پر لے جا کر پوری کوشش کی تھی وہ کیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر تم راضی ہو جاتے تو تمہیں کمرے میں لے جاتی، اندھیرا کر کے واش روم میں جاتی اور وہاں ایک اور لڑکی تیار بیٹھی تھی تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، صحیح کہا۔ اس نے پوچھا، خفا ہو گئے؟ نہیں، بس عورت ذات کی مکاری کے بارے سوچ رہا ہوں۔ عورت کو مکاری پر مجبور کرنے والی ذات بھی تو مرد کی ہے نا؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایک غلط کام پر کسی مرد کو راضی کرنے کے لیے دوسرا مرد عورت کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی صنف کی فطرت جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی معصوم عورت کو پامال کرنے کے لیے ایک مرد کتنا گر سکتا ہے۔ اگر مرد کی فطرت میں عورت کے حصول کی اتنی تمنا نہ ہوتی تو کسی کو عورت کے استعمال کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور نہ عورت کو اپنی ذات پر جبر کر کے کسی ناپسندیدہ شخص کو اپنی چاہت کا یقین دلانا پڑتا۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری عورتیں بھی ایک سی نہیں ہوتی، اور معاف کرنا، ایک دو مردوں کا عمل پوری برادری کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ یہ جاسوسی کی دنیا کا قانون ہے کہ مرد کو بلیک میل کرنے کے لیے سب سے آسان، اہم اور تیر بہدف طریقہ عورت کا استعمال ہے، اور ایسا مرد کی ہوس پرست طبیعت کی وجہ سے ہے۔ مرد چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا، اس کی فطرت ایک سی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی سچی اور کھری باتوں کا اس کے علاوہ مجھے کوئی جواب نہیں سوجا تھا۔ مان لیا، مگر تم نے عورت ذات کو مکار کہا تو جواباً تمہیں آئینہ دکھانا پڑا، ورنہ تم سے مجھے کوئی گلہ نہیں۔ چلو، اس بہانے مجھے اپنی حیثیت کا تو پتہ چل گیا کہ تم میری جانب کیوں مائل ہوئی تھی۔ اس بار اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد دوبارہ زبان کھولی، اور جہاں تک گلے کا تعلق ہے تو وہ مجھے تم سے ہونا چاہیے۔ اگر حقیقت کھنگالی جائے تو پہلے دن تم جانے کیوں میرے پاس آئی تھیں؟ یقیناً اس وجہ سے کہ ہمارا ملک تمہارے ہاں کچھ زیادہ ہی بدنام ہے، اور پھر مجھ سے ملتے وقت تم میری یادداشت سے متاثر ہوئیں اور میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ دوستی شاید برقرار رہتی اگر میں روس اور چائنا کا ذکر کر کے تمہارے پیارے اور عظیم ملک امریکہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا۔ اس کے بعد تمہارے دل میں دبی نفرت ابھر کر سامنے آئی، اور اس نفرت کے اظہار کے لیے تم انڈین سنائپرز کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگیں، مجھے تحقیر اور حقارت کا نشانہ بنانے لگیں، اور پھر بدقسمتی سے میری نشانہ بازی کی صلاحیت سامنے آئی اور تمہیں حکم ملا کہ اس مرغے کو پھانسنا ہے۔ بس تمہیں مجھ سے محبت کا ڈرامہ کھیلنا پڑا۔ سب سے پہلے تم نے مجھے اپنے جسم کی رشوت پیش کی، ناکام ہونے پر دولت کی آفر کی، اور جب اس طرح بھی دال نہ گلی تو میرے اعتبار پر ڈاکہ ڈالا، دوستی اور محبت کی آڑ میں میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اب کہو، گلہ میرا بنتا ہے یا تمہارا؟ تم مجھے جسمانی تعلقات کی آفر کرتی، دولت کی رشوت دیتی یا کچھ بھی کرتی، مگر محبت اور دوستی کا ڈرامہ تمہیں نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ اور سچ کہوں تو آج جو تم مجھے ہوٹل سے بچا کر لے آئی ہو تو ایسا کرنل اسکاٹ اور کرنل جولی روز ویلٹ وغیرہ کی منشا کے مطابق ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تم کہہ رہی تھی کہ میں کرنل اسکاٹ وغیرہ سے اس بات کا ذکر نہ کروں کہ انہوں نے میرے لیے کوئی اور آرڈر دیا تھا۔ کچھ پینا پسند کرو گے؟
پیٹرول پمپ کے ساتھ بنی ایک ٹک شاپ کو دیکھ کر اس نے گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، ایک ٹھنڈی بوتل یقیناً مجھے غصے پر قابو پانے میں مدد دے گی، اور وہ سر ہلاتی ہوئی دکان میں گھس گئی۔ سردار مجھے اپنے کمرے ہی میں ملا تھا ذیشان بھائی، وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ بستر سے اٹھ کر وہ میرے گلے لگ گیا۔ تمہاری کامیابی کی خبر میں نے ٹی وی پر دیکھ لی تھی، تم کہیں نہیں گئے، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، تم میرے لیے خطرے کا سامنا کر رہے تھے، میں کیسے سیر سپاٹے کرتا؟ گویا لیزونا بیچاری کو اکیلا چھوڑ دیا؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ وہ بھی یہی ہے، تو یوں کہو نا کہ یہیں پر رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ نہیں جناب، وہ تمہاری جینیفر کی طرح آوارہ مزاج نہیں ہے۔ وہ اور میں گپے ہانکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی گزری زندگی کی کہانیاں سناتے ہیں، اور بس یوں ہی۔ جینیفر غریب پر الزام تو نہ لگاؤ نا یار۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، تم مجھے تفصیلات بتاؤ نا، لیکن اس کے لیے تمہیں اچھی سی چائے پلانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ بستر کو چھوڑ کر الیکٹرک کیتلی کی طرف بڑھ گیا، اور میں اسے تفصیل سے ساری کہانی سنانے لگا۔ چائے پینے تک میں ساری تفصیل اس کے گوش گزار کر چکا تھا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ اگلی صبح 8 بجے کے قریب ہی کرنل اسکاٹ کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہاں کرنل جولی روز ویلٹ بھی اس کے ہمراہ موجود تھی۔ ویل ڈن بوائے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی کرنل جولی روز ویلٹ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی، اور آگے بڑھ کر اس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے میرے دونوں گال چوم لیے۔ کرنل اسکاٹ نے بھی مجھے چھاتی سے لگا کر میری پیٹھ تھپکی۔ بیٹھو۔ وارفتگی سے خوش آمدید کہہ کر کرنل اسکاٹ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ سر۔ میں نے کرسی سنبھال لی۔ بہت عمدہ اور بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تم دونوں نے، خاص کر تمہارے کام کی تعریف تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی۔ شری کانت کیسا ہے سر؟ میں نے گویا بین السطور اس کا وعدہ یاد دلایا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اور اسے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ وہ ریگن واچ کی غلطی کی وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ آج سرکاری طور پر بھی انڈین آرمی کو معذرت کا لیٹر بھیج دیا گیا ہے۔ شری کانت کو بھی اتنی رقم مل جائے گی کہ وہ ساری زندگی ریگن واچ کو دعائیں دیتا رہے گا۔ مجھے بھی یہی امید تھی، میں نے متشکرانہ انداز میں کہا۔ کرنل اسکاٹ نے کہا، کل تمہارے کورس کی اختتامی تقریب بھی ہے، اول پوزیشن حاصل کرنے پر بھی پیشگی مبارک ہو۔ میں نے پوچھا، یہ پوزیشن مجھے حالیہ کارکردگی پر دی جا رہی ہے یا حقیقت میں میری یہی پوزیشن بن رہی ہے؟ تم نے مجموعی طور پر 98% نمبر حاصل کیے ہیں، اور سیکنڈ والے کے 80% نمبر ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کچھ اور درکار ہو تو کہو، کرنل جولی روز ویلٹ نے خوش دلی سے آفر کی۔ شکریہ میڈم، میں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر تمہارے نشانے پر اعتماد کیا، اور شکریہ کہ تم میرے اعتماد پر پورے اترے۔ جینیفر نے تمہارے نشانے کی جتنی بھی تعریف کی تھی کچھ کم ہی تھی۔ اب مجھے تمہارے کسی بھی کام آ کر خوشی ہوگی۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑی تو میں یقیناً اظہار کرنے میں تامل نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شاید تم سے ملاقات نہ ہو۔ ان دونوں نے اٹھ کر مجھے الوداع کیا، اور میں واپس کمرے میں آ گیا۔ جینیفر دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے پر بھی دکھائی نہیں دی۔ میں نے بھی کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اگلے دن تقسیم انعامات کی تقریب میں البتہ وہ نظر آ گئی تھی، بجھی بجھی اور مجھ سے دور دور۔ سردار نے اس کی وجہ بھی دریافت کی، مگر میرے پاس اسے مطمئن کرنے کے لیے کوئی مناسب جواب موجود نہیں تھا۔ میجر جیمز نے کورس میں تمام سنائپرز کی کارکردگی پر جمالاً روشنی ڈالی، اور پھر تیسری پوزیشن والے سنائپر کا نام لیا۔ وہ اسرائیلی دوشیزہ اینڈریا برٹن تھی۔ اسے اسٹیج پر بلا کر میجر جیمز نے ایک شیلڈ اور $10,000 کا چیک تھما دیا۔ دوسری پوزیشن کے لیے جینیفر ہینڈسلے کا نام پکارا گیا۔ اسے بھی ایک شیلڈ اور $20,000 کا چیک تھما دیا گیا۔ اول پوزیشن کے بارے مجھے پہلے سے پتا چل گیا تھا، مگر میں نے سردار اور لیزونا وغیرہ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس لیے جو ہی جیمز میتھیونی نے اول پوزیشن لینے کے ضمن میں میرا نام لیا، سردار اور لیزونا خوشی سے اچھل پڑے۔ میجر جیمز نے مجھے گلے سے لگا کر چند شاندار جملے میری تعریف میں کہے، اور پھر حسن کارکردگی کا ایک سرٹیفکیٹ، $50,000 کا چیک اور اول پوزیشن کی ٹرافی میرے حوالے کر دی۔ سوائے راجپال کے تمام نے میرے لیے دل کھول کر تالیاں بجائی تھیں۔ $50,000 بہت بڑی رقم تھی۔ اتنی ہی رقم کرنل اسکاٹ نے مجھے برین ولز کے قتل کے سلسلے میں آفر کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اتنی خطیر رقم مجھے برین ولز کو ٹھکانے لگانے کے صلے ہی میں ملی تھی۔ اختتامی کلمات کہہ کر میجر جیمز نے ہماری اگلے دن کی فلائٹس کا اعلان کیا، اور تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ انعامی تقریب سے واپسی پر میں نے چیک میجر جیمز کے حوالے کر کے نقد رقم منگوا لی تھی۔ رات کو پرتکلف ڈنر اور اس کے بعد موسیقی کی محفل کا انعقاد ہوا۔ پینے پلانے کا بھی خوب اہتمام کیا گیا تھا۔
انگلش کی بے ہنگم موسیقی اور بیہودہ شاعری سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ گو میری اس بات سے اختلاف کرنے والے کثیر لوگ ہوں گے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو انگلش کی اچھی شاعری کے دل دادا ہیں۔ آج کل کے پاپ میوزک کی وکالت یقیناً وہ بھی نہیں کریں گے، اور بیہودہ شاعری سے میری مراد بھی پاپ میوزک کی لچر شاعری ہی سے ہے۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سردار لی زونا کے ہمراہ وہاں آن پہنچا۔ ذیشان بھائی، آج تو ہم دونوں رات بھر گپ شپ کریں گے۔ تو لی زونا کے کمرے میں بیٹھ جاتے۔ جینیفر تو یوں بھی موسیقی سے بہرہ مند ہو رہی ہوگی، وہ تو ڈنر کے بعد ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لی زونا نے متبسم ہو کر کہا، چلو ٹھیک ہے، مگر اس شرط پر کہ لی زونا بہن اپنے ہاتھوں سے بہترین سی کافی بنا کر پلائے۔ ابھی لیں بھائی۔ وہ اٹھ کر الیکٹرک کیتلی کی طرف بڑھ گئی۔ لی زونا کافی واقعی بہت اچھی بناتی تھی۔ کافی پی کر میں نے ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کی اور پھر باہر نکل آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرنے لگے تھے۔ سردار کی شادی کے متعلق جاننے کے بعد بھی لی زونا کی پسندیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخری رات انہیں تنہائی کی چند گھڑیاں اکٹھے بتانے دوں، پھر تو جانے وہ کبھی مل بھی پاتے ہیں یا نہیں۔ باہر میوزک کا اونچا شور سنائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر لان میں ٹہلنے کے بعد میرے قدم غیر ارادی طور پر جینیفر کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ نیو یارک سے واپسی کے بعد اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا چلو اس کو تھوڑا سا متون ہی کر دوں کہ محبت کی دعوے دار مجھے الوداع کہنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر میں اندر داخل ہوا۔ وہ نیچے قالین پر بیٹھی تھی۔ بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگا کر اس نے اپنی ٹانگیں قالین پر پھیلائی ہوئی تھیں۔ ایک بڑی سی بوتل اس کے سامنے دھری تھی، جبکہ آدھ بھرا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر اجاگر نہیں ہوا تھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آج تو عیاشی ہو رہی ہے، میں نے مزاحیہ لہجے میں گفتگو کی ابتدا کی۔ اس نے ایک ہلکا سا گھونٹ بھر کر پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ کل واپسی ہے، سوچا الوداعی ملاقات کر لوں۔ ہو گئی ملاقات، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں بھرپور اجنبیت در آئی تھی۔ جینی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں تو اتنی چاہت کی دعوت دار اور کہاں اتنی بیزاری کہ 2 گھڑی کی گفتگو بھی گوارا نہیں؟ ہاں نہیں ہے گوارا تو؟ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا نام کیپٹن جینیفر ہینڈسلے ہے، جینی نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اتنا لمبا نام تو خیر میں نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہاں، تم چیز کیا ہو؟ ایک 3rd کلاس پاکی فوجی، ایک سپاہی، تم میرا پورا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ سنائپر کورس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم تمیز ہی کھو دو سینئر جونیئر کی۔ اس کے لہجے سے صاف محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت نشے میں تھی۔ اس کی بدتمیزانہ گفتگو مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ جینی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ میں کہہ رہی ہوں پورا نام لو میرا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس نے الٹے ہاتھ سے میرا گریبان تھام کر بدتمیزی سے پوچھا۔ اچھا یہ گلاس مجھے دو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ادھ بھرا گلاس لینا چاہا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑی، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری صورت اور تمہاری عادات سے۔ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ۔ ادھر میری طرف دیکھو جی۔ میں نے اس کا نام مزید مختصر کرتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے میری گرفت سے آزاد کروائے۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر کمرے کے کونے کی طرف اچھال دیا۔ تمہاری یہ جرت؟ اس نے میرا گریبان تھامنے میں دیر نہیں لگائی تھی، مگر میں نے اس کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور پھر ایک دم میرا گریبان چھوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سسکیوں سے کمرے کی فضا گونج اٹھی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے علیحدہ ہو کر وہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ملنے کیوں نہیں آئی؟ میں اس کا ہاتھ تھام کر مسکرایا۔ ایک دھوکے باز، آوارہ اور فراڈی لڑکی سے یہ پوچھنا ہی فضول ہے۔ میں بے شک تمہیں دھوکے باز کہتا رہا ہوں، مگر دل سے کبھی ایسا نہیں سمجھا۔ اور معاف کرنا، جس کو دھوکے باز سمجھا جاتا ہے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جاتا۔ کیا میں نے کبھی تمہاری کسی بات سے انحراف کیا ہے، سوائے ایک بات کے، اور وہ بھی بقول تمہارے، تم نے دل سے کبھی نہیں کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، وہ سسکی۔ جھوٹ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں ملنے ہی کیوں آتا؟ کل اور پرسوں کیوں نہیں آئے؟ وہ شکوہ کو نہ ہوئی۔ میں شرمندہ تھا کیونکہ راستے میں تمہاری کافی بے عزتی کر چکا تھا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے صریحاً جھوٹ بولا۔ زی پلیز تم نہ جاؤ، میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے وہ گڑ گڑائی۔ میں ہنسا۔ ویسے اتنی شراب نوشی اچھی نہیں ہوتی، بندہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ میں نشے میں نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں زی، تم نہ جاؤ، میں تمہیں گرین کارڈ لے دوں گی۔ کرنل اسکاٹ تمہیں بہت اچھے معاوضے پر اپنے پاس رکھ لیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں
میرے جسم و جان کے بس تم ہی مالک ہوگے، اور میں تمہیں یہ بھی یقین دلا سکتی ہوں کہ آج تک میں کسی مرد کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں گئی۔ جی، اگر یہ ممکن ہوتا تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچاتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں مجبور ہوں۔ میرے پاؤں میں نہ صرف پاک آرمی کی زنجیریں ہیں، بلکہ میں ایک بیوی کا شوہر اور ایک باپ کا اکلوتا سہارا بھی ہوں۔ تم انہیں یہاں سے کافی ساری رقم بھجوا سکتے ہو، اور پاک آرمی کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ تمہیں یہاں سے گرفتار کر کے لے جائیں۔ صحیح کہا، مگر یہاں میری حیثیت کیا ہوگی؟ ایک اجرتی قاتل کی؟ کرنل اسکاٹ مجھ سے سوائے اپنے دشمنوں کو قتل کروانے کے اور کیا کام لے گا؟ تم کچھ بھی نہ کرنا، میں ہوں نا کمانے کے لیے۔ تم بس مجھے سنبھال سمیٹ کر رکھنا اور مجھے ڈھیر سارا پیار دینا۔ ہاں جی، تم ہو بھی اس قابل کہ تمہیں ڈھیر سارا پیار دیا جائے، مگر افسوس کہ تم میری مجبوریوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ میں پاکستان آرمی کے خوف سے یہاں نہیں رک رہا، تو یقین مانو ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے پاکستان آرمی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے تو میرا ضمیر ملامت کرے گا کہ جس ملک نے مجھے اس مقام تک آنے میں مدد دی، میں کسی قابل ہوتے ہی اس سے غداری کر بیٹھا۔ پھر میرے والد کو فقط پیسوں کی نہیں، میری دیکھ بھال اور محبت کی ضرورت ہے۔ معافی چاہتا ہوں جی، مگر میں تمہاری یہ آفر کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں، میری آفر قبول کرو گے بھی کیسے؟ تم مجھ سے محبت تھوڑی کرتے ہو۔ بے وقوفوں کی سی باتیں نہ کرو جینی، میں نے اسے محبت سے جھڑکا۔ زی، میں مر جاؤں گی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اور اب پلیز کوئی اور بات کرو۔ تم تو ہو ہی سنگ دل۔ وہ میرے قریب سے اٹھ کر الیکٹرک کیتلی کی جانب بڑھ گئی۔ کافی یا چائے؟ جو مل جائے، میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر کافی ٹھیک رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کیتلی کا پلگ سوئچ میں لگا دیا۔ کافی پینے کے بعد بھی وہ محبت کے اظہار کے ساتھ مجھے وہاں روکنے کی کوشش میں مصروف رہی۔ میں رات گئے تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی، لیکن وہ اس سے دگنی بھی حسین ہوتی تو بھی میں وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ پاکستان آرمی سے غداری کرنا اور پھر اپنی بیوی اور باپ کو لاوارث چھوڑنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس وقت میں اپنے کمرے میں پہنچا تو سردار اور لیزونا کو مصروف گفتگو پایا۔ میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ آرام کر لیا جائے، میں نے مشورے کے انداز میں کہا۔ صحیح کہا بھائی، لیزونا خوش دلی سے بولی، اور پھر ہم دونوں سے مصافحہ کر کے وہ باہر نکل گئی۔ جینیفر صبح ناشتے کی میز پر ہی مجھے الوداع کہہ کر چلی گئی تھی، بقول اس کے کہ وہ مجھے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیزونا اور اس کی ساتھی کی فلائٹ ہم سے بعد کی تھی۔ وہ ہمارے پاس بیٹھی گپ شپ کرتی رہی۔ ہم اپنا سامان پیک کر کے باہر لان میں بیٹھے دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ باتوں باتوں میں جینیفر کا ذکر ہوا اور وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، بھائی ایک بات کہوں، خفا تو نہیں ہوگے؟ بالکل بھی نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کل جینیفر تمہیں کس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کل رات کو جب میں اپنے کمرے میں لوٹی تو وہ کسی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں مان رہا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ میں جان گئی کہ موضوع گفتگو تمہاری ذات ہے۔ ایک تلخی سی میرے اندر گھل گئی تھی۔ وہ گزشتہ رات بھی میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرتی رہی تھی۔ یقیناً اس کے پس پردہ کرنل اسکاٹ کی ہدایت ہوگی۔ اسے کرائے کا ایک ایسا قاتل چاہیے تھا کہ جس کا نشانہ بے خطا ہو اور جس کے پکڑے جانے کی صورت میں اسے کسی الزام کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ میں آہستہ سے بولا، وہ مجھے روکنے کی کوشش میں تھی۔ تو میرا شک درست تھا، اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے تو یہ بات نہیں بتائی۔ خاموش بیٹھا سردار مجھے مخاطب ہوا۔ میں نے اس کی بات پر کان دھرے بغیر لیزونا کو کہا، کون سا شک؟ یہی کہ اس دن نیو یارک میں جو اہم شخص 2 کلومیٹر دور سے نشانہ بنایا گیا، اس کے پس پردہ تمہارا ہاتھ ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے اعتراف کرنے میں حرج نہیں سمجھا تھا۔ ویسے تم سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی، وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ایسا تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ اصل بات سے ناواقف ہو۔ ایسی بھی کیا مجبوری آن پڑی تھی؟ جواباً میں نے مختصر الفاظ میں ساری کہانی سنا دی، اور تم لوگوں نے مجھے اس بات سے بے خبر رکھا۔ اس کی شاکی نظروں کا محور سردار کی ذات تھی۔ سردار اس سے نظریں چرا کر نیچے دیکھنے لگا۔ اسے میں نے منع کیا تھا۔ کیا مجھ پر اعتبار نہیں تھا؟ وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ نہیں، بلکہ تم پر کوئی آنچ آتی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے خفگی کو دور جھٹکا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں تمہاری اچھی رہنمائی کر سکتی تھی۔ میں نے کہا ہاں، مگر انہوں نے کوئی دوسری صورت چھوڑی ہی نہیں تھی۔ اوے تم نے کیوں منہ لٹکا لیا ہے؟ وہ سردار کی پیٹھ پر مکہ مار کر ہنسی۔ میں بھلا تم سے خفا ہو سکتی ہوں، اور وہ بھی الوداع ہوتے وقت؟ میں معذرت خواہ ہوں، سردار پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ اسی وقت مان ین لی بھی لیزونا کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ ہیلو دوستو کہہ کر وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ ہمیں مجبوراً موضوع گفتگو بدلنا پڑا،
اور پھر ہمارے جانے کا وقت آن پہنچا۔ لیزونا ہماری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر سردار سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ خود سردار بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ کہہ کر سردار نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہمیں لے جانے والی کار کی جانب بڑھ گیا۔ اب چنارے بیگم کی محبت میں دھڑکتے دل میں کسی اور کا نام بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے لیزونا اور مانین لی سے مصافحہ کیا اور سردار کے پیچھے چل پڑا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ موت سے نظریں ملانے والا سچا اور کھرا پٹھان اس وقت لیزونا کو دیکھنے کا حوصلہ اپنے اندر مفقود پاتا تھا۔ کار چل پڑی۔ لیزونا ہاتھ لہراتی رہی۔ میں نے بھی کار سے ہاتھ نکال کر انہیں خدا حافظ کہا، مگر سردار آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ ہم پاکستان میں سپہر ڈھلے اترے تھے۔ اب کیا کریں؟ سردار نے پوچھا۔ یونٹ رپورٹ کریں یا گھر کا چکر لگا لیں؟ میں نے جواباً کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہمارے گھر اتنی دور نہیں ہے۔ تم نے مردان جانا ہے اور میں نے تلاگنگ، تو کیوں نہ آج کی رات گھر گزار لیں؟ صبح 11 بجے تک راولپنڈی پہنچ جانا، یونٹ چلے جائیں گے، اور یوں بھی ہمارے اگلے چند دن انٹرویو وغیرہ ہی میں گزریں گے، شاید ہفتہ ایک مزید چھٹی ملنے میں بھی لگ جائے۔ ٹھیک ہے، سردار بخوشی تیار ہو گیا۔ ہم نے اگلے دن 12 بجے پیر ودائی بس اڈے میں ملنے کا پروگرام طے کر کے اپنی اپنی راہ چل پڑے۔ میرے پاس کافی بڑی رقم موجود تھی۔ میں ایئرپورٹ سے ٹیکسی کروا کے صدر بازار پہنچا اور ماہین اور ابو جان کے لیے تحائف خریدنے لگا۔ شام کی اذان مجھے وہیں ہو گئی تھی۔ دوبارہ ٹیکسی کروا کے میں پیر ودائی موڑ پہنچا اور تلاگنگ جانے والی ویگن میں بیٹھ گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب میں تلاگنگ اڈے پر اترا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے ویرانی کا عالم نظر آیا۔ وہاں سے میرے گاؤں کا فاصلہ 5-6 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ میں عموماً پیدل ہی گھر چلا جاتا تھا۔ اس دن میں نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی، کرائے سے 4-5 گنا زیادہ پیسے لے کر وہ میرے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ مجھے گھر کے سامنے اتار کر اس نے کرایہ وصول کیا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر پھر ابو جان کو بے آرام کرنا مجھے مناسب نہ لگا کہ دروازہ کھولنے انہی نے آنا تھا۔ بیگ کندھے سے اتار کر میں نے نیچے زمین پر رکھا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسری جانب آہستگی سے اتر کر میں نے دروازہ کھول کر اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور دروازہ کنڈی کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صحن میں اندھیرا تھا، البتہ برآمدے کے اندر جلنے والے انرجی سیور کی روشنی نے صحن میں بھی اچھا خاصا اجالا کر رکھا تھا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر میں رکا۔ دروازے کی درز سے جھلکنے والی روشنی نے مجھے حیران کر دیا تھا، کیونکہ ماہین لائٹ بجھا کر سونے کی عادی تھی۔ میں دروازے پر دستک دینے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ماہین کی ہنسی گونجی، اور پھر جواباً ایک مردانہ آواز نے میرے کانوں میں زہر انڈیلا۔ میں بالکل سن ہو گیا۔ اس وقت ماہین کے کمرے میں کسی غیر مرد کی موجودگی۔ میرا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ قریب ہو کر میں نے دروازے سے کان لگائے۔ مرد کہہ رہا تھا، اتنی جلدی تو میں جانے والا نہیں۔ جانو، تم تو سیر ہی نہیں ہوتے۔ ماہین کی جذبات میں ڈوبی آواز سن کر تو مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ میری پیاری ماہی کی صورت ہی ایسی ہے کہ ساری زندگی دیکھنے سے بھی نہ دل بھرے۔ تو پھر کوئی کام دھندا کرو نا، تاکہ میں اس مصیبت سے طلاق لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں۔ کام دھندا بھی کر لوں گا، تھوڑا صبر تو کرو۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے جانے کیا حرکت کی تھی کہ ماہین کی تیز سسکی ابھری اور پھر کسی کو تھپڑ مارنے جیسی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی ماہین کی آواز آئی، کتنی بار منع کیا ہے کہ شرارت نہ کیا کرو۔ وہ کمینگی سے ہنسا، تم بھی مجھے کام دھندے کا نہ کہا کرو۔ اس کی آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ تو کیا مجھے پانے کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتے؟ ماہین نے ناراضی بھری آواز میں پوچھا۔ واہ جی واہ، تمہیں پانے کے لیے اب مزدوری شروع کر دوں؟ اس نے کہا لگایا اور میں نے پہچان لیا، وہ اس کا چچا زاد طاہر تھا۔ جانے کتنے عرصے سے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا وہ ابو جان کو نیند کی گولیاں کھلا دیتے تھے۔ تو کوئی نوکری شروع کر دو، ماہین نے مشورہ دیا۔ نوکری وغیرہ تو مجھ سے نہیں ہونے والی، البتہ کوئی کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تم کچھ رقم کا بندوبست کرو نا۔ میں کہاں سے رقم کا بندوبست کروں؟ مجھے ذیشان اتنے پیسے تھوڑی دیتا ہے کہ اس سے کوئی کاروبار ہو سکے۔ اتنے زیورات جو پڑے ہیں تمہارے پاس، ان کا کیا کرو گی؟ ذیشان پوچھے گا کہ نہیں کہ زیورات کہاں گئے؟ کر لینا کوئی بہانہ، طاہر نے کہا، اور اس کے ساتھ محبت کے اظہار کی حیوانی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ اچھا اب جاؤ نا، میں اس بارے کچھ سوچتی ہوں، وہ نیم رضامندی سے بولی۔ بس تھوڑی دیر اور۔ طاہر کی جذبات سے بوجھل آواز کوئی اور تقاضا کر رہی تھی۔ جانو، تم بھی نہ۔ ماہین کی آواز میں بھی سپردگی کا اندیا تھا۔ اس سے زیادہ بکواس سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔
میں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یوں بھی انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں تھا کہ وہ دروازہ کنڈی کرتے۔ گھر میں موجود اکیلا بوڑھا کسی نامعلوم نشے کے زیر اثر تھا۔ میں دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ماہین تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ زندہ مثال لگ رہی تھی۔ طاہر ایک جھٹکے سے اٹھا اور جلدی جلدی کپڑے پہننے لگا۔ اسے دیکھ کر ماہین کو بھی اپنی بے لباسی کا خیال آ گیا۔ وہ بھی اٹھ کر کپڑے ڈالنے لگی۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں کیا ضرورت ہے کپڑے ڈالنے کی؟ ایک تمہارا شوہر ہے اور دوسرا، اس سے ویسے کچھ چھپا نہیں۔ ہم بات چیت سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ کپڑے پہنتے ہی طاہر نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کون سا مسئلہ؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ یہی مسئلہ، آپ بس درگزر کریں۔ میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا، ویسے اس حالت میں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پکڑ لے تو کیا وہ بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ خدا کے لیے معاف کر دو، ماہین تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ طاہر کی ٹانگیں بھی لرزنے لگی تھیں۔ تمہیں مار کر ہاتھ ہی گندے ہوں گے، میں نے منہ بنا کر کہا۔ اور ماروں بھی کس لیے جب میری عزت ہی کو اپنی عزت کا پاس رکھنا نہیں آیا؟ ماہین نے شرمندگی سے سر کو جھکا لیا تھا۔ ویسے تمہیں کس چیز کی کمی دی تھی میں نے؟ اور اگر تمہیں میں پسند نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی، زبردستی تھوڑی کرنا تھی میں بہک گئی تھی، اس نے سسکی بھر کر کہا۔ یہ بھی خوب کہا، میں امریکہ میں خود کو تمہاری امانت سمجھ کر غیر عورتوں سے دور رکھتا رہا اور تم یہاں بہک گئیں۔ خیر، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ پلیز ذیشان، مجھے ایک موقع دے دو۔ اس نے بھاگ کر میرے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دھکا دے کر اسے پیچھے گراتے ہوئے کہا، میرا عورت ذات سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اور پاگل، تم اپنا رونا رو رہی ہو؟ بہرحال جاؤ، تم آزاد ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور اگلے 5 منٹ میں تم دونوں یہاں سے غائب نہ ہوئے تو شاید تمہیں قتل نہ کرنے کے فیصلے میں مجھے ترمیم کرنا پڑے۔ چلو ماہین، طاہر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ لرزتی کانپتی کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے بستر سے اس کی گرم چادر اٹھا کر اسے پکڑائی اور وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی کا دروازہ بند کر کے میں اپنے کمرے میں آیا۔ ماہین کی چارپائی سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ بڑی جستی پیٹی سے میں نے اپنا کمبل نکالا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آن کی آن میں میری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں جینیفر کی چال بازیوں اور مکاریوں پر شاکی آ رہا تھا۔ ماہین تو اس سے بھی 100 قدم آگے نکلی تھی۔ آج تک وہ مجھ سے جھوٹی محبت جتاتی رہی تھی۔ اس کے گزشتہ رویے کو یاد کر کے میری آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس کے ناز نخرے، اس کی ادائیں، اس کا لاڈ بھرا انداز، میری آمد پر اس کی آنکھوں میں جھلملاتے کوسے قزح کے رنگ، وہ روٹھنا، وہ منانا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ سب دھوکہ فریب تھا؟ میرے دل میں عورت ذات کی نفرت بھرنے لگی۔ مجھے اپنا سکول کا استاد حمید اللہ یاد آ گیا۔ وہ ہمیشہ عورت ذات کی برائیوں پر مائل رہتا تھا۔ یہ مکار، چال باز اور فریبی ہوتی ہیں۔ خبردار، کبھی عورت پر اعتبار کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ عورت کے بارے بات چیت کرتے ہوئے اس کی گفتگو کا اختتامی فقرہ یہی ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ اس وقت ہم میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ استاد کی باتوں کو پرکھ سکتے، اور پھر اسکول کے بعد کبھی کسی نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ ماہین سے شادی کے بعد تو استاد حمید اللہ کی باتیں یوں بھی بھول گئی تھیں۔ آج بہت عرصے کے بعد جب ٹھوکر لگی تو اپنا استاد بھی یاد آ گیا۔ وہ چند سال پہلے فوت ہو چکا تھا، ورنہ میں اپنی درد بھری داستان سنا کر اس کے تجربات کو ضرور خراج تحسین پیش کرتا۔ اچانک مجھے لگا کہ میں نے ان دونوں کو زندہ چھوڑ کر بے غیرتی کا ثبوت دیا تھا، مگر پھر میں خود کو سمجھانے لگا کہ انہیں قتل کر کے بھی مجھے کیا حاصل ہو جاتا، اور دیکھا جاتا تو وہ ایک طرح سے میرے لیے قتل ہی ہو چکی تھی۔ صبح کی اذان تک میں یوں ہی اذیت ناک سوچوں میں گھرا رہا، اور پھر اذان کی آواز سنتے ہی غسل خانے میں گھس گیا۔ وضو کر کے میں ابو جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لائٹ جلانے پر وہ مجھے بے سود لیٹے نظر آئے، حالانکہ وہ ہلکی سی آواز سن کر جاگ جایا کرتے تھے۔ میں نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور پھر ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اور انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ارے ذیشان بیٹا! وہ سر جھٹک کر غنودگی بھگاتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ تم کب پہنچے؟ بس تھوڑی دیر ہوئی ہے ابو جان، آپ اٹھیں، جماعت نکل جائے گی۔ ہاں بس اب تو اٹھ گیا، آج کمبخت نیند نے کچھ زیادہ ہی اثر دکھایا ہے۔ انہیں جگا کر میں مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر ہم اکٹھے ہی آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ماہین کو آواز دی، ماہین بیٹا، چائے تو لے آؤ۔ آپ بیٹھیں ابو جان، میں بنا لاتا ہوں۔ ماہین بیٹی کو بنانے دو یار، تم ذرا امریکہ کا حال احوال سناؤ۔ وہ چلی گئی ہے ابو جان، میں آہستہ سے بولا۔ چلی گئی ہے؟ ابو جان ششدر رہ گئے تھے۔ مگر کہاں؟ کیوں؟
میں چائے بنا کر لاتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ چھوڑو چائے کو، ابو جان پریشانی سے بولے۔ ماہین کیوں چلی گئی ہے؟ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی ابو جان۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میری محمل بات بھلا کب انہیں مطمئن کر سکتی تھی؟ ابو جان، آپ اتنی گہری نیند سونے کے عادی تو نہیں تھے، پھر آج آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس میں میری نیند کہاں سے ابو جان نے فکرہ مکمل کرنے کے بجائے میری طرف دیکھا اور پھر سوچتے ہوئے بولے، ایسا ہفتے میں ایک آدھ بار ہو جاتا ہے، مگر وہ ایسی تو نہیں تھی۔ ابو جان بغیر میرے بتائے بات کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ میں بھی کسی کے کہنے پر انہیں ایسا نہ سمجھتا، مگر آنکھوں دیکھا جھٹلانا ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر میں باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ جب چائے بنا کر لوٹا تو ابو جان کسی گہری سوچ میں تھے، شاید انہیں یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ چائے لیں ابو جان، میں نے پیالی ان کی جانب بڑھائی جو انہوں نے خاموشی سے تھام لی۔ ہم نے خاموشی سے چائے پی، گویا ہمارے پاس کچھ کہنے کو باقی نہیں بچا تھا۔ اس وقت میں برتن باورچی خانے میں رکھنے جا رہا تھا جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ چچا حشمت علی اپنے دونوں بیٹوں اصغر اور اشقر کے ہمراہ دروازے پر کھڑا کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ ابو جان کے ماموں کا سالہ تھا، میرا سابقہ سسر اور ماہین کا باپ۔ میں اسے ہمیشہ چچا جان کہہ کر بلاتا تھا۔ آئیں چچا جان، میں دروازے سے ایک طرف ہوا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ذیشان، وہ اندر داخل ہوتا ہوا غصیلے لہجے میں بولا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ تم نے آدھی رات کو میری بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے نکال باہر کیا۔ اس کی بلند آواز سن کر ابو جان بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حشمت ان کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا، اور بھائی حیدر علی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ جواباً ابو خاموش رہے تھے۔ اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے شوہر کو کھانا گرم کر کے نہ دے اور شوہر آدھی رات کو اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دے؟ غصہ انسان سے بہت کچھ کروا دیتا ہے بھائی صاحب۔ بہرحال کمان سے نکلا تیر اور بیوی کو دیے طلاق کے 3 الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ مجھے کچھ نہ کہتا دیکھ کر ابو جان نے بھی اصل بات سے پردہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے شرم و حیا اور غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ذیشان میاں۔ چچا حشمت علی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں تمہاری مردانگی کا مزہ چکھاؤں، مگر بے غیرت آدمی کی پٹائی سے بھی کچھ حاصل ہونے کی توقع نہیں ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں چاہتا تو اصل بات بتا کر اسے شرمندہ کر سکتا تھا، مگر ایک باپ کے لیے بیٹی کی طلاق کا صدمہ ہی کافی تھا۔ اگر وہ اس کی بے راہ روی کا سنتا تو شاید کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ حشمت بھائی، غصہ تھوکیں اور آئیں بیٹھیں۔ ابو جان نرم طبیعت کے مالک تھے، جھگڑے فساد سے ان کی جان جاتی تھی۔ بیٹھنا، اور اس گھر میں؟ حشمت علی طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں یہاں تھوکنا گوارا نہ کروں، اور اس وقت میں تم لوگوں سے بات چیت کرنے نہیں آیا، اپنی بیٹی کا سامان سمیٹنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش کھڑے بیٹوں کو مخاطب ہوا۔ چلو بھائی، سامان سمیٹو بہن کا۔ وہ دونوں نتھنے پھلائے میرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ خود حشمت چچا بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے ہم سے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی کہ آیا کوئی ہمارا سامان بھی کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اصغر اور اشقر سامان کمرے سے نکال کر صحن میں رکھنے لگے۔ اچانک حشمت علی کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ہاتھ میں بٹوا پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں غصے اور غضب ناکی کی جگہ ندامت اور شرمندگی بھرے اثرات تھے۔ قریب آ کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے اور پھر سسکیاں بھرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں غلطی پر تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ جانے اس کے ہاتھ کیا لگا تھا کہ ایک دم اس کی حالت تبدیل ہو گئی تھی۔ چچا جان، خیریت تو ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں دونوں کو مار دینا چاہیے تھا بیٹا۔ تھوڑی دیر پہلے والا حشمت کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوتا چچا؟ اب بھی وہ میرے لیے تو مر ہی گئی ہے نا۔ اس طاہر کی گردن تو میں اتاروں گا۔ چچا نے بٹوا کھول کر میرے سامنے کیا۔ وہ طاہر کا بٹوا تھا جو وہ غلطی سے ماہین کے بستر پر چھوڑ گیا تھا۔ اس میں اس نے ماہین کی تصویر بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی تصویر اور شناختی کارڈز وغیرہ بھی تھا۔ کوئی ضرورت نہیں چچا، 2 بول پڑھوا کر اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں تو انہیں اکٹھے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ گو ان کا طریقہ غلط تھا، مگر مطالبہ تو غلط نہیں ہے نا۔ اگر مجھے اس بغیرت کا بٹوا نہ ملتا تو کیا تم یوں ہی ہمیشہ میرے اور میرے بیٹوں کے ہاتھوں متون ہوتے رہتے؟ ہم نے کون سا ایک گھر میں رہنا ہے چچا، میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ یوں بھی اگر وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتی تھی تو مجھے اس کی پردہ دری کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں حیدر بھائی۔ حشمت چچا ابو جان کو مخاطب ہوا۔ اچھا چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ابو نے اسے تسلی دی۔ بیٹا، یہ سامان واپس رکھ دو۔
حشمت اپنے بیٹوں کو مخاطب ہوا۔ نہیں نہیں چچا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا۔ اور معاف کرنا، یہ سامان آپ کا نہیں، آپ کی بیٹی کی ملکیت ہے۔ پہلے تو اس نے سختی سے انکار کر دیا، مگر پھر ابو جان اور میرے سمجھانے پر وہ سامان لے جانے پر راضی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ٹریکٹر ٹرالی ساتھ لائی تھی۔ اصغر اور اشغر کو بھی اصل بات کی بھنک پڑ گئی تھی۔ وہ دونوں مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں نے ماہین کا سارا زیور جو وہ اپنے گھر سے لائی تھی یا اسے ہم نے دیا تھا، ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ایک دن پہلے خریدے ہوئے تحائف بھی یہ کہہ کر ان کے حوالے کر دیے کہ میرے یہ کس کام کے، چلو جس کے لیے خریدے ہیں وہی استعمال کر لے۔ غضبناک اور طیش کی حالت میں آنے والے میرا سسر اور سالے ندامت اور خفت بھرے آنسو بہاتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں بھی ابو جان سے اجازت لے کر راول پنڈی روانہ ہو گیا۔ سردار مجھ سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے گھر کی خیر خیریت پوچھی۔ جواباً میں نے الحمدللہ کہہ کر اصل بات بتانے سے گریز کیا۔ یوں بھی ایک مسلم کے لیے اللہ پاک شکر تو ہر وقت بنتا ہے، مگر ایک انسان کی فطرت عجیب قسم کی ہے۔ لاکھوں کروڑوں نعمتیں وصول کر کے ایک تکلیف پر رب کریم کی ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یونٹ میں ہمیں پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ خاص کر میری بہت پذیرائی ہوئی تھی۔ 2-3 دن کے بعد ہمیں 10 دن کی چھٹی مل گئی۔ میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں گھر جانے کے بجائے ثوابی چلا گیا۔ استاد عمر دراز مجھے بہت محبت سے ملا تھا۔ میں ان کے ساتھ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر امریکہ میں گزرے شب و روز دہرانے لگا۔ ساری تفصیل سننے کے بعد اس نے میری تعریف کرنے کے بجائے پوچھا، ذیشان بیٹا، تم پریشان اور افسردہ کیوں ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہنسا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ چھوڑیں سر۔ دکھ کے بادل برسنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا، ضروری نہیں کہ آنسو روکنے والا غم چھپانے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ سر، مجھے گزرے غموں کو یاد کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے بیٹا۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، کچھ غموں کے تذکرے پر غیرت آمادہ نہیں ہوتی۔ عورت کا غم ہمیشہ مرد کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ جہاں دیدہ شخص بغیر میرے بتائے حقیقت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ لیکن یاد رکھنا بیٹے، کمزوری نہیں دکھانا۔ تم سے زیادہ نقصان اس کا ہوا ہے۔ اس نے ایک مخلص ساتھی گنوا دیا، جبکہ تمہاری جان ایک دغا باز اور مطلبی سے چھوٹ گئی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات سن کر میرے دل پر چھائے غم کے بادل ایک دم ہٹ گئے۔ صحیح فرمایا سر، میرے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا۔ اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا اب اصل بات بتاؤ، کون تھی؟ میری بیوی نے طلاق لے لی ہے سر۔ اچھا کیا اس نے خود طلاق لے لی، ورنہ ایسی عورتوں کو طلاق دینا پڑ جاتی ہے۔ یہی تو غم ہے۔ میں ایک بار پھر اداس ہو گیا تھا۔ اوہ، چلو یہ بھی بہتر ہوا کہ جوانی ہی میں تمہیں اس کی اصلیت معلوم ہو گئی، ورنہ اولاد ہو جانے کی صورت میں تمہیں فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی۔ اچھا چھوڑیں سر اس موضوع کو۔ آپ نے میری کارکردگی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ تو میں نے پہلے دن سے ہی بتا دیا تھا کہ تم میرا ریکارڈ توڑ دو گے، اور وہی ہوا۔ میں بس 600-700 میٹر تک ہدف کو نشانہ بناتا رہا اور تم 1900 میٹر تک پہنچ گئے۔ یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ 1900 میٹر سے میں نے اس ہتھیار سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے جس کی کارکردگی 2000 میٹر ہے، جبکہ آپ 700 میٹر پر G3 سے ہدف کو نشانہ بناتے تھے، جس کی کارگر رینج ٹیلیسکوپ سائٹ لگا کر بھی 600 میٹر بنتی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو نا کہ میری شہرت پاکستان تک محدود رہی اور تم جانے کتنے ممالک کے سنائپرز کو پچھاڑ آئے ہو۔ استاد عمر دراز سنائپنگ کے فن کی طرح باتوں میں بھی ماہر تھا۔ میں ہنستے ہوئے بولا، آپ کردار کی طرح گفتار کے بھی غازی ہیں۔ انہوں نے شفقت سے کہا، بس ہر فرما بردار شاگرد کی طرح تم اپنے استاد ہارتے نہیں دیکھ سکتے۔ شام کی اذان ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے وضو مسجد میں کرنا بہتر رہے گا۔ میں نے اس بحث سے جان چھڑاتے ہوئے مشورہ دیا۔ یہ مناسب ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اگلا دن ہم نے استاد عمر دراز کے گھر گپ شپ میں گزارا۔ ان کے چند دوست بھی آ گئے تھے۔ خوب محفل جمی رہی۔ اب اتنی پشتو تو مجھے بھی آ گئی تھی کہ ان کی بات چیت سمجھ لیتا، البتہ میں خود مکمل طور پر بول نہیں پاتا تھا۔ اس دن سپہر کو میں نے استاد عمر دراز سے اجازت چاہی۔ بیٹا آتے جاتے رہا کرو۔ وہ مجھے گلے ملتے ہوئے شفقت سے بولے۔ جی سر، یہ کوئی بتانے کی بات تو نہیں ہے نا؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ انہوں نے شرارتی لہجے میں کہا، اور اگر شادی کا ارادہ ہو تو ضرور بتانا۔ ایسی دلہن ڈھونڈ کر دوں گا کہ تمہاری سوچ سے بھی ماورا ہوگی۔ سر، اگر حقیقت کہوں تو مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی ہے۔ اتنی نفرت
جس کی بابت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں امریکہ میں بھی ایک اپنی جھوٹی محبت کے دعوے لے کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے یہ دعوے فقط مجھے امریکہ کا غلام بنانے کی نیت سے تھے۔ اب تو عورت کے بارے میرے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ یہی ہے، جو کہ ہمارے اسکول کے استاد مرحوم حمید اللہ جان صاحب کا تھا، کہ بے شک سانپ بچھو پر اعتبار کر لینا، عورت پر نہیں۔ اسے شدت پسندی اور تشدد کہتے ہیں بیٹا۔ استاد عمر دراز نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا لگتا ہے کہ انسان کے سارے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہ کر بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم جز کو کل پر منطبق کر رہے ہو۔ ان کی کوشش جاری رہی۔ میرا کل تو وہی تھی سر۔ میں اداس ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کوئی تو ایسی ہوگی جو تمہارے دل سے عورت ذات کے بارے یہ بدگمانی دور کر دے گی۔ سر، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ ان کی بات کا جواب نہ دے کر میں نے اپنا مطمع نظر ان تک پہنچا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ پاک تمہیں سکھی رکھے۔ وہی ذات بابرکات ہی تمہارے ذہن سے یہ غلط سوچ نکال سکتی ہے۔ اللہ حافظ سر۔ میں نے الوداعی مسافہ کرتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور وہاں سے نکل آیا۔ شام کی اذان ہو رہی تھی جب میں گھر میں داخل ہوا۔ وہاں پھپھو جان کو دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ بیوہ تھی، ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تمام شادی شدہ تھے۔ پہلے وہ باری باری تینوں بیٹوں کے ہاں قیام کرتی تھیں، مگر اب شاید ابو جان انہیں مستقل اپنے پاس لے آئے تھے۔ بعد میں ابو جان سے گفتگو ہونے پر پتہ چلا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ کلثوم بوا مستقل ہی وہاں منتقل ہو چکی تھیں۔ ابو جان مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ پھپھو نے بھی مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ یقیناً انہیں ماہین کے ساتھ میری علیحدگی کی خبر مل چکی تھی، لیکن انہوں نے اس متعلق کوئی سوال کرنے سے گریز کیا۔ چھٹی کے بقیہ دن میں نے گھر میں گزارے۔ زیادہ تر میں گھر ہی میں رہتا تھا۔ بس 2-3 بار اپنے دوست اویس ہی سے ملاقات کرنے گیا، یا وہ خود میرے گھر آ گیا تھا۔ ماہین کے مسئلے پر اس نے مجھے کریدنے کی کوشش کی، مگر اسے بھی میں نے اصل بات کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ البتہ دبے لفظوں میں اس نے مجھے یہ باور ضرور کروا دیا تھا کہ لوگوں کو اصل بات کا پتہ چل چکا تھا۔ ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی۔ ابو جان اور پھپھو نے دوسری شادی کے بارے میرا اندیا جاننے کی کوشش کی، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ دنیاوی دلچسپیوں سے جی ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ماہین کے اس طرز عمل کے باوجود بستر پر لیٹتے ہوئے عموماً اس کی یاد دماغ میں در آتی۔ وہ مجھے بہت زیادہ پیاری تھی۔ میں نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، کبھی اس کی کسی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ خود اس کے رویے سے بھی مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے اور میری امانت میں خیانت کی مرتکب ہو رہی ہے، یا اسے میں ناپسند ہوں اور کوئی اور پسند ہے۔ میرے چھٹی آنے پر اس کا خوش ہو جانا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا، روٹھنا منانا، گلے شکوے کرنا، ابو جان کی خدمت بیٹیوں کی طرح کرنا، اور بھی اس کی کئی ایسی عادات تھیں جو مجھے بہت پسند تھیں۔ اگر میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں نہ پکڑا ہوتا تو شاید ابو جان کے بتانے پر بھی میں یقین نہ کرتا۔ امریکہ میں کیپٹن جینیفر کی وجہ سے عورت ذات کے بارے میں میرے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی تھی، ماہین کی حرکت نے اس پر تصدیقی مہر ثبت کر دی تھی۔ اب میں چاہ کر بھی عورت ذات پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ جینیفر نے ہمیشہ مجھے اپنے رویے سے یہی باور کروایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، یہاں تک کہ آخری ملاقات میں اس نے جو اداکاری کی تھی، جس طرح مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا تھا، ایسی مکاری اور عیاری کسی عورت ہی کا خاصہ ہو سکتی ہے۔ گو مرد ذات بھی دھوکہ دہی میں کچھ کم نہیں، مگر میرے نزدیک اس میدان میں مرد عورت کے عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ وہ چھٹی جو کبھی یوں گزرتی تھی کہ جاتے وقت تشنگی کا احساس شدت سے دل میں رہتا تھا، اب بڑی مشکل سے گزری۔ وہی گھر جس میں کوئی لمحہ ماہین کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اب اس کا وجود ناپید تھا۔ چھٹی ختم ہونے پر میں بڑی مشکل سے رخصت ہوا کرتا تھا، مگر اس دن میں صبح ناشتے کے بعد ہی جانے کے لیے تیار تھا۔ بوا اور ابو جان سے دعائیں لے کر میں گھر سے نکل آیا۔ سردار رات گئے ہی واپس لوٹا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے ہی میں سو چکا تھا۔ صبح ہی اس سے ملاقات ہو پائی تھی۔ چنارے بیگم کی رفاقت نے اس کے دل سے لیزونا کے بچھڑنے کے غم کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ہم 2-3 دن ہی آرام سے گزار پائے تھے کہ یونٹ کو ایک نئی سرگرمی کا لیٹر ملا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تعینات ڈویژنز نے اپنی زیر کمان یونٹوں میں سنائپرز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہمارے کمانڈنگ آفیسر سے انسٹرکٹر طلب کیے تھے۔ اس کے علاوہ حساس علاقوں میں تعینات کرنے کے لیے کچھ تجربہ کار سنائپرز بھی مانگے تھے، کیونکہ دہشت گردوں کے بہت سے سنائپر پاک آرمی کا کافی نقصان کر چکے تھے۔ مجھے امید تھی
بھیجے جانے والے سنائپرز میں میرا نام ضرور شامل ہوگا، مگر 2 دن بعد انسٹرکٹر کے طور پر راؤ تصور صاحب اور حوالدار فیاض کا چناؤ ہوا تھا، جبکہ سنائپنگ کے لیے سردار خان، اسد خٹک، بشیر حیدر، عصمت اللہ جان اور سہیل مروت کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ اس پارٹی میں میرا قرعہ فال کیوں نہیں نکلا تھا۔ مجھے دوبارہ انڈین سرحد پار جا کر ایک اور ہدف کو نشانہ بنانا تھا۔ اس بار میرے ساتھ حوالدار نصیر الدین جا رہا تھا۔ وہ یوں بھی مجھ سے سینئر تھا۔ مشن کی تفصیلات ہمیں یونٹ سیکنڈ ان کمانڈ کی زبانی سننے کو ملی تھی۔ 2IC صاحب نے کانفرنس روم میں ہمیں بریفنگ دی۔ 55 انچ کی بڑی LED پر ہمیں ہدف کی تصاویر، اس کے علاقے اور اسے قتل کرنے کی تفصیلات پر روشنی ڈالی۔ سرحد عبور کرنے کے مقام کا بھی سرسری ذکر انہوں نے کر دیا تھا۔ ویسے اس علاقے میں سرحد پار کرنا عمومی طور پر ہماری اپنی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ 2IC کی بریفنگ کے بعد اگلا پورا ہفتہ ہم ہندی زبان کے وہ مشہور الفاظ سیکھنے میں مصروف رہے جو اردو میں مستعمل نہیں ہیں۔ یوں بھی اردو اور ہندی کے رسم الخط مختلف ہونے کے باوجود بولنے میں دونوں زبانیں قریباً مماثل ہیں، بلکہ پاکستان میں انڈین فلموں، ڈراموں اور کارٹونز وغیرہ کے بڑھتے ہوئے رجحان نے ان خالص ہندی الفاظ کو بھی نامانوس نہیں رہنے دیا۔ البتہ عام بول چال میں ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ اس کا نام رنجیت چوپڑا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی اہم نہیں تھی کہ اسے قتل کرنے کے لیے خصوصی طور پر پاکستان سے سنائپرز بھیجے جاتے، بس انا کا مسئلہ آڑے آ گیا تھا۔ وہ شخص پاکستان میں 2 مرتبہ دہشت گردی کی واردات کرنے کے بعد بھی صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ اس کے خلاف سارے ثبوت ملنے کے بعد پڑوسی ملک سے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا، مگر ایسی بات اگر بنیا مان جائے تو اسے بنیا کون کہے؟ اور مزے کی بات یہ کہ وہ کسی سرکاری ایجنسی یا انڈین آرمی کا فرد نہیں بلکہ کرائے کا ٹٹو تھا۔ انڈین حکومت کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر ہائی کمان کی طرف سے یہی حکم آیا تھا کہ اس شخص کو زندہ رہ کر پاکستان میں کرنے والی دہشت گردی کی کارروائی پر ملنے والے انعام سے مستفید نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ یوں بھی 2 مرتبہ معصوم لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے، بلکہ ہندو محاورے کے مطابق معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے کو یہ دوہری دہشت گردی اندرون خانہ بہت زیادہ کامیاب کر گئی تھی، اور اب تو وہ باقاعدہ سیاست میں حصہ لینے پر پر تول رہا تھا۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے رنجیت چوپڑا کے مطالبے کا ایک نقصان یہ ہوا تھا کہ اس شخص کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کر دیا گیا تھا۔ انڈیا میں پاکستانی جاسوسوں کی موجودگی یقینی ہونے کے باوجود یہ کام ان سے نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو پاکستانی جاسوس ایسی دہشت گردانہ کارروائیوں سے عمومی طور پر دور رہتے ہیں جن سے سول عوام یا معصوم لوگ متاثر ہوں۔ ان کا غیر مسلم ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ انہیں جینے کا حق نہیں۔ اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب یا مسلک کے بے گناہ افراد کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا، وہ جاسوس لڑائی بھیڑائی کے چکر میں ذرا کم پڑتے ہیں۔ یوں بھی ان میں زیادہ تعداد ان افراد کی ہوتی ہے جو لڑائی بھیڑائی کے فن سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ انہی وجوہات کو دیکھ کر یہ ہدف ایک سنائپر کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لیے ہم دونوں کا انتخاب ہوا تھا۔ وہ یونٹ میں ہماری آخری رات تھی۔ صبح سویرے ہم نے کشمیر روانہ ہونا تھا کہ سرحد پار کرنے کے لیے پہاڑی علاقہ ہی مناسب تھا۔ رات کوئی 12 بجے کا عمل ہوگا جب ڈیوٹی پر متعین سپاہی نے مجھے جگا کر بتایا کہ کمانڈنگ آفیسر مجھے اپنے آفس میں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے میں گھس کر منہ پر چند چھینٹے پانی کے مارے اور منہ پر تولیہ رگڑ کر کمانڈنگ آفیسر عرفان ملک کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ استاد نصیر الدین بھی مجھے اپنے کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ یقیناً اسے بھی طلب کیا گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑا۔ کمانڈنگ آفیسر کے اردلی نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ کمانڈنگ آفیسر بےتابی سے ہمارے منتظر ہیں، اور ہم سر ہلاتے ہوئے دفتر میں داخل ہو گئے۔ آ گئے آپ لوگ؟ ہم پر نظر پڑتے ہی اس نے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے خوش دلی سے کہا، بیٹھیں۔ اور ہم دونوں آفس ٹیبل کے سامنے پڑی فوم والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تو جانے کے لیے تیار ہو؟ عرفان صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ جی سر، ہم بیک زبان بولے۔ اچھا، آپ لوگوں کو اس وقت بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جانے کی ترتیب میں تھوڑی تبدیلی کرنا ناگزیر ہو گئی ہے۔ اب 2 کے بجائے صرف 1 سنائپر نے جانا ہے، تو آپ دونوں میں سے کون زیادہ تیار ہے؟ کمانڈنگ آفیسر نے انتخاب کی ذمہ داری ہمارے سر پر پھینکی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، اور پھر میں نے گلا کھنکھارتے ہوئے دبے لفظوں میں کہا، سر، استاد نصیر الدین گو مجھ سے سینئر ہیں اور ہر لحاظ سے بہتر بھی ہیں، مگر اس مشن پر سرحد پار جا کر ہمیں ڈریگنو سنائپر رائفل ہمارے حوالے کی جانی تھی، اور اس رائفل کو میں استعمال کر چکا ہوں، اور بدقسمتی سے استاد نصیر الدین کو اس سے پہلے ڈریگنو رائفل استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔
یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سر، استاد نصیر الدین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے میری بات کی تردید کی۔ ذیشان بلا شبہ ایک اچھا نشانے باز ہے، مگر ہندی زبان پر مجھے اس سے زیادہ عبور ہے، اور اس سے پہلے ایک مشن پر میں انڈین سرحد عبور کر کے قریباً 1 ماہ وہاں رہ بھی چکا ہوں۔ کمانڈنگ آفیسر ملک عرفان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ دونوں کا جذبہ قابل تعریف ہے، اور مجھے فخر ہے کہ آپ جیسے ماتحت ملے ہیں کہ ماہر فن ہونے کے ساتھ ساتھ جن میں وطن کی خدمت اور محبت کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ اس مشن کے لیے آپ دونوں ایک بہترین انتخاب ہیں، پھر بھی میں یہ ذمہ داری ذیشان کے کندھوں پر ڈالتا ہوں، اور حوالدار نصیر الدین، آپ صبح میجر وسیم سے مل کر نئے مشن کی تفصیلات معلوم کر لیں۔ آپ کے پاس تیاری کے لیے فقط 2 دن ہیں۔ جی سر۔ حوالدار نصیر الدین کا چہرہ، جو کمانڈنگ آفیسر کی پہلی گفتگو پر بجھ سا گیا تھا، ایک دم کھل اٹھا۔ فی امان اللہ۔ عرفان صاحب نے کھڑے ہو کر ہم دونوں سے معانقہ کیا، اور پھر دفتر کے دروازے تک ہمیں رخصت کرنے بھی آئے۔ ان کے دفتر سے نکل کر ہم دونوں استاد نصیر کے کمرے میں آ گئے۔ وہاں وہ مجھے علاقے کے بارے ضروری ہدایات دینے لگا۔ گو اس سے پہلے علاقے کے بارے ضروری باتیں ہمیں 2IC میجر وسیم تفصیل سے بتا چکے تھے، لیکن استاد نصیر چونکہ علاقے سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا، اس لیے وہ اہم باتوں پر دوبارہ روشنی ڈالنے لگا۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے استاد نصیر الدین سے اس سے علاقے کے بارے ضروری معلومات حاصل کرتے گزارا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہم نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی، اور پھر ناشتہ کر کے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ آخری دم تک استاد نصیر الدین کی نصیحتیں جاری رہیں۔ سردار خان اور میرے محترم استاد راؤ تصور تو یوں بھی وزیرستان جا چکے تھے۔ بس میں بیٹھ کر میں نے ابو جان اور پھر پھپھو سے چند منٹ بات کی، لیکن انہیں اصل بات نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد استاد عمر دراز سے بات کی، انہیں البتہ میں نے تمام بات بتا دی تھی۔ 2-3 مفید مشوروں کے ساتھ انہوں نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ رابطہ منقطع کر کے میں نے بس کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوست احباب کی صورتیں کسی فلم کی طرح میری آنکھوں میں گھومنے لگیں۔ ان میں ماہین کی شکل بھی شامل تھی۔ جانے کیوں وہ بے وفا وقت بے وقت یاد آنے لگتی تھی۔ بہت مختصر وقت کے لیے وہ میری زندگی میں آئی تھی، اور اس سے میں نے بہت زیادہ محبت کی تھی، مگر اب وہ محبت نفرت میں ڈھل گئی تھی۔ بلکہ وہ کیا، مجھے تو عورت ذات ہی سے سخت قسم کی نفرت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اکثر اوقات تنہائی میں اس کے ساتھ گزارا وقت بے طرح یاد آنے لگتا۔ بھروسے کا ٹوٹنا بعض اوقات انسان ہی کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی بے وفائی اور بد کرداری نے مجھے بھی توڑ دیا تھا۔ اب تو بس دل میں وطن کی خدمت کے علاوہ کوئی تمنا، کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ پہلے میں سوچا کرتا کہ جانے کب میری نوکری کی مدت پوری ہوگی اور میں ماہین کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزاروں گا، اور اب نوکری کی میعاد پوری ہونے کے خوف سے دل محسوس کر رہ جاتا کہ اس کے بعد میری زندگی کا کیا مصرف ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ مختلف رشتے جڑے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پائیدار رشتہ اولاد کا ہوتا ہے، لیکن اولاد بھی بیوی کے واسطے ہی سے انسان کی زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ گویا اصل رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ گویا مرد کے لیے اپنی عورت اور عورت کے لیے اپنے مرد سے بڑھ کر کوئی قریب نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی 4 بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت تھی، خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اپنی خصوصی شفقت فرمایا کرتے۔ اس کے باوجود اس جہان فانی سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سر مومنوں کی ماں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس گود میں تھا۔ بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت، اتنا مفید اور اتنا پیارا ہے کہ اس کے مقابل کوئی رشتہ پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا اس مقدس رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ آج کل تو میں جہاں کوئی لڑکی دیکھتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا، اور عجیب بات یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہزاروں دلائل اور ہزاروں تعویلات کے باوجود میں عورت کی طرف مائل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان ہوں، اور اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے میں بھی زیادہ تر کامیاب ہی رہتا ہوں۔ ماہین کو غیر مرد کی آغوش میں دیکھ کر اگر میں اسے قتل بھی کر دیتا تب بھی یقیناً میں حق بجانب ہوتا، کہ عموماً اس قسم کے معاملے میں مرد حضرات یوں ہی کیا کرتے ہیں، بلکہ کچھ عیار مرد تو اپنی بے گناہ بیویوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی ان کی جھوٹی بے راہ روی کا ڈرامہ ترتیب دے کر انہیں جان سے مار دیتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا تھا، اور اب اپنے صبر و حلم پر پچھتا رہا تھا۔
میں خود کو تنہائی میں کوسنے لگتا کہ میں نے سراسر بزدلی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے ان دونوں کو اتنے آرام سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، کم از کم ان دونوں کی اچھی طرح پٹائی تو کر ہی سکتا تھا۔ میں کافی دیر انہی سوچوں میں سرگرداں رہا، یہاں تک کہ بس ایک طویل فاصلہ طے کر کے باغ پہنچ گئی۔ باغ سے چھتر 2 کا فاصلہ 7-8 کلومیٹر تھا اور مجھے وہیں پاک آرمی کی ایک یونٹ میں رات گزارنا تھی۔ باغ سے چھتر 2 کے لیے ویگنیں اور ڈاٹسن وغیرہ دن کے وقت دستیاب ہوتی ہیں۔ ایک ویگن میں بیٹھ کر میں چھتر 2 پہنچا۔ ویگن سے اترتے ساتھ مجھے روڈ کے کنارے ایک گیٹ پر پاک آرمی کا جوان ڈیوٹی پر کھڑا نظر آیا۔ اس سے مطلوبہ یونٹ کے بارے معلومات لے کر میں اس سمت کو بڑھ گیا۔ مطلوبہ یونٹ کے گیٹ پر اپنا تعارف کروانے پر اس نے میرا سروس کارڈ دیکھ کر میری پہچان کو یقینی بنایا اور پھر مجھے گیٹ پر بنے استقبالیہ کے کمرے میں بٹھا کر اپنے سینئر سے بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ریجمنٹ پولیس کا حوالدار وہاں پہنچ گیا۔ اسے بھی میں نے اپنی آمد کا مقصد بتائے بغیر کسی ذمہ دار آفیسر سے ملوانے کی درخواست کی۔ وہاں ان کی یونٹ کا ریئر تھا، باقی یونٹ آگے پوسٹوں پر لگی ہوئی تھی۔ البتہ آفیسر میس میں ایک کیپٹن صاحب موجود تھا جو غالباً چھٹی سے واپس آیا تھا۔ ریجمنٹ پولیس کے حوالدار نصر اللہ نے انٹر کام پر آفیسر سے بات کر کے مجھے وہیں لے گیا۔ کیپٹن کاشف اس یونٹ کا کوارٹر ماسٹر صاحب تھا۔ پرتپاک انداز میں مصافحہ کر کے اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میری نشست سنبھالتے ہی وہ حوالدار کی طرف متوجہ ہوا۔ نصر اللہ، آپ جائیں اور چائے وغیرہ کا میس ویٹر کو بتا دیں۔ جی سر، یہ کہہ کر نصر اللہ سلوٹ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جی راجہ ذیشان حیدر، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس مرتبہ میں نے جیب سے خفیہ چٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ چٹھی پڑھ کر وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ میری جانب دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ ویسے کیا آپ سرحد پار جانے کے مقصد پر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ میرے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں نے منہ سے کچھ کہنے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور فون اٹھا کر بٹالین میں رابطہ کرنے لگا۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر سے محو گفتگو تھا۔ اس نے میرا نام وغیرہ ہی بتایا تھا کہ اس سے آگے سے ہدایات ملنے لگیں۔ یقیناً انہیں وزریہ فون یا چٹھی پہلے سے میری آمد کے بارے مطلع کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمانڈنگ آفیسر کی باتیں سنتا رہا۔ درمیان میں وہ جی سر اور ٹھیک ہے سر کہہ کر تائید بھرے انداز میں اپنا سر ہلاتا رہا۔ جوں ہی دوسری جانب سے بات مکمل ہوئی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت میس ویٹر چائے کے برتن لیے اندر داخل ہوا۔ چائے پینے کے دوران ہی اس نے حوالدار نصر اللہ کو بلا کر مجھے مہمان خانے میں سلانے کا حکم دیا اور مجھے بتایا کہ میں نے اگلی صبح اس کے ہمراہ بٹالین ہیڈ کوارٹر جانا تھا۔ چائے پی کر میں کیپٹن کاشف سے مصافحہ کر کے آفیسرز میس سے نکل آیا۔ وہ رات میں نے مہمان خانے میں گزاری۔ اگلی صبح میں نے کیپٹن کاشف کے ساتھ ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر جانا تھا جو وہاں سے کم از کم 22-23 کلومیٹر آگے تھا۔